اگر ہم نفیس انداز سے لوگوں کے سامنے نکھارتے ہیں تو اسے ہم ادب سے تعبیر کرتے ہیں۔ مذہب کے اندر ادب کی چاشنی بہت ہی لذیذ ہے، شیریں ہے اور گہری ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عربی زبان کے ادب کا جو سب سے بڑا ذخیرہ اور مخزن ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ کی سجاوٹ ہے، بناوٹ ہے اور آپس میں ہم آہنگی ہے، اس کو پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ شاہکارے، یہ خدائی جو نسخے ہیں، اس کے اندر ادب کے بہار اور ادب کی روشنی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب پڑھتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اب آپ دیکھیے کہ سب ایک دوسرے سے مل رہا ہے۔ اسی طرح سے سینکڑوں آیتوں کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اختتام کہیں یعلمون پہ ہے، کہیں تعلمون پہ ہے، اور اسی طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ جوڑ جوڑ کر بیان کرتا ہے، جو سننے میں بھی بڑا نفیس معلوم ہوتا ہے، پڑھنے کے اندر بھی بہت زیادہ شگفتگی معلوم ہوتی ہے، اور جب اس کے معنی اور اس کی گہرائی میں ہم اترتے ہیں تب تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہترین کوئی کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم سب کو دیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں صرف دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام کو جب ہم سمجھیں گے تو اس کے لیے پہلا جو ہمارے سامنے پہلا جو خزانہ ہے، پہلا جو ہمارے سامنے اس کا سمجھیے کہ سب سے بڑا مخزن ہے وہ قرآن کریم ہے، اور وہ ادب سے صرف ہم آہنگی اور ادب سے صرف جو ہے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ ادب کا سرمایہ ہے، ادب کی روح ہے۔ اس کے بعد اب آئیے آپ کہ جب دین کو ہم پیش کرتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کے ذریعہ پیش کرتے ہیں، جہاں معانی اور جہاں ادب کے بہت سارے ہم کو جو ہیں سمجھیے کہ تعلیم، تعلم اور اس سلسلے میں اس کے اندر گہرائی اور اس کے اندر فصاحت اور بلاغت اور اس کے اندر سمجھ لیجیے کہ تاریخ اور اسی طرح فلسفہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن جب اسی دین کو، جسے ہم اپنی زبان میں مذہب کہتے ہیں، اس کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو قرآن کے بعد احادیث کے ذریعہ پیش کرتے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ احادیث کا جو ہمارے سامنے ایک ایک حدیث کا جو عربی متن ہے وہ بھی سراسر ادب کا خزانہ ہے۔ اس کے اندر سب چیزیں وہ ملیں گی جس سے آپ کسی کے دل کو موہ سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں، دل پر قبضہ جما سکتے ہیں اور دل کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی بڑا اچھا شاعر کچھ بیان کر اشعار کو پڑھتا ہے، اور بہت بہترین افسانہ نگار یا ناول نگار جب وہ اپنی باتوں کو اپنے پیرائے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی دل کے اوپر بڑا اثر کرتا ہے۔ کبھی چھوٹا سا افسانہ پڑھ کے آدمی زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے، اور کبھی بڑے بڑے ناولوں کو پڑھ کے آدمی تاریخ کی گہرائی سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت ساری جو ہمارے یہاں تاریخی ناول ہیں وہ تو ہزاروں ہزار صفحات پہ ہیں، اور اسی طرح ادب کا جو ایک سر چشمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مزاحیہ ادب، اس میں بھی جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو کچھ لوگوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کو چھوڑیں، جیسے ہم نے بچپن میں پڑھا تھا شوکت تھانوی کے مزاحیہ افسانے۔ تو ان چیزوں کو ایک طرف ہم پڑھتے ہیں، ادیب، ادبا، شاعر، شعراء اور افسانہ نگار اور ناول